السلام علیکم دوستو، ویورز، ڈیئر سبسکرائبر. آج ایک بار پھر میں محمد عرفان ملٹی ٹاسکر آپ لوگوں کے ساتھ. اور سب سے پہلے آپ لوگ اگر چینل پہ نہیں ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. میں محمد عرفان ملٹی ٹاسکر، کیونکہ میرے چینل میں مختلف قسم کی ویڈیوز ہوں گے انشاءاللہ. اکثر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹس کے اوپر بناتے ہیں، کوئی نیوز کے اوپر، تو اس کے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز بناتے ہیں. لیکن میں نے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک نیا سوچ لایا ہے کہ ایک ہی چینل میں مختلف قسم کی ویڈیوز ملے، وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو، نالج کے حوالے سے ہو، لیکچرز ہو، اور سپورٹس کے حوالے سے ہو، تو میں نیوز کے حوالے سے. تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ان کے اوپر اچھی ویڈیوز بناؤں اور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں. لیکن بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو آئیے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہماری ٹاپک ہے لالچ بری بلا ہے. اور ہم تقریباً پچھلے 18-20 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، یا اسکول کے زمانے میں، اسکول کے اندر ہم نے تقریباً 17-18 سال تو گزار دیے. تو وہی لالچی کتے کا کہانی ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن آج ایک نئی کہانی میں آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں. تو شروعات کرتے ہیں. ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ 7ویں خلیفہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ 5ویں خلیفہ تھے، وہ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے راستے میں ایک بھکاری کو دیکھا کہ وہ زور زور سے بھیک مانگ رہا ہے. اور یہ خلیفہ ہارون رشید اکثر اور بیشتر اوقات یہ بیس بدل کر بازاروں میں یا کہیں دوسری جگہوں پر جاتے تھے، اپنا بیس بدل کر، کہ تاکہ کوئی اسے جان نہ سکے. تو انہوں نے اپنے ایک نوکر کو پیسے دی کہ اس کو دے آؤ. پھر سوچا کہ نہیں، خود جا کے اس کو پیسے دیے. اور اس بیکاری نے پیسے تو لیے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو دعا دیتے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے زور زور سے مارے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے مارے. اس کے بدلے تمہیں ہمیں دعا دینا چاہیے تھا، تم کو ہمیں دعا دینا چاہیے تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وجہ نہیں بتائی. تو خلیفہ ہارون رشید اپنی جگہ پر گئے جہاں وہ بیٹھتے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں. تو کل کو اس بیکاری کو وہاں بلایا. جب یہ حاضر کیا گیا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کی؟ اکثر بیکاری تو یہ کام نہیں کرتے جس طرح آپ نے کی کہ آپ مجھے مارے اور پیسے بھی آپ نے نہیں، بجائے اس کے کہ آپ دعا دیتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، میں ایک بیکاری نہیں تھا. تو انہوں نے کہا پھر؟ میں ایک قصاب جسے ہم کہتے ہیں بوچر تھا. تو انہوں نے کہا پھر؟ ایک دفعہ ایک درویش میرے پاس آئے اور وہ یہ بوچر کہتا ہے، یہ بیکاری، کہ میں کافی امیر بھی تھا، میرے پاس تقریباً 100 اونٹ تھے. تو ایک دفعہ میرے پاس ایک درویش آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس زمین میں کہیں خزانے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس سواری کا بندوبست ہے تو ہم مل کر وہ خزانے لے کر آتے ہیں، کہیں بیچ دیتے ہیں. تو ان کے درمیان ڈیل ڈن ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن کس طرح؟ اس طرح وہ درویش نے کہا کہ 70% میں لوں گا اور 30% آپ لیں گے. تو اس بیکاری نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے، 30 اونٹ پہ جو مال آئے گا، ہیرے جوہرات، وہ میں لوں گا، باقی آپ لیں گے. تو پھر راستے میں کرتے کرتے اس کو خیال ہے کہ بھئی میرے اونٹ ہیں اور اتنا سارا سامان میں لے کے جا رہا ہوں اور زیادہ پروفٹ وہ لے رہا ہے، کیوں؟ تو پھر راستے میں یہ مکر گیا کہ نہیں بھائی، میں یہاں سے آگے تمہیں جانے نہیں دوں گا اپنی سواری، اگر یہ تم پرسنٹیج میرا جو ہے 50% نہ کر دو. تو درویش نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈن ہے، 50-50، 50 اونٹوں کا سامان آپ لے آؤ، 50 کا میں.
تو پھر تھوڑی دیر وہ کی سفر. پھر راستے میں ان کو خیال آیا کہ اگر میں پھر وہ کروں کہ یار یہ سب مجھے چاہیے اور یہ تو میرا سامان ہے اور اس کے اوپر میں دعویٰ کروں تو وہ تو ویسے درویش ہے شاید مان جائے. تو انہوں نے ایسا ہی کر دیا. تو درویش نے پھر راستے میں مسئلہ کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ تمام تر چیزیں میں ہی لوں گا. تو بوچر نے اور بھکاری نے راستے میں پھر درویش کے لیے وہ کھڑا کر دیا مسئلہ کہ بھائی یہ ساری چیزیں میں ہی لوں گا چونکہ میرا سواری ہے اور یہ تو میرا سامان ہے اور آپ کہاں سے آئے ثبوت کرے. وہ یہ اس طرح باتیں کہنے لگا. تو وہ تو چونکہ درویش تھا انہوں نے کہا کہ بس سارے آپ ہی رکھ لیں لیکن میرے پاس ایک ایسی قسم کی پاؤڈر ہے جو میں آپ کو دوں اور آپ اپنی ایک آنکھ میں ڈالیں تو آپ زمین کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں سونا ہے ہیرا جوہرات ہے یہ سب آپ دیکھ سکیں گے اور پھر آپ اس سے فائدہ لیتے رہے. لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے یہ پاؤڈر ایک آنکھ میں ڈالنا ہے اور دوسرے میں نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوا کہ اس نے وہ پاؤڈر دے دیے اور وہ بھکاری نے اپنے ایک آنکھ میں وہ پاؤڈر ڈال دیے. تو جب انہوں نے وہ میجک کل پاؤڈر اپنے آنکھ میں ڈال دیے تو زمین کے اندر سارے خزانے اس کو نظر آئے. تو وہ تو چونکہ لالچی تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ درویش تو نہیں چاہتے کہ میں سارے خزانے دیکھوں تو آئیے دوسری آنکھ میں بھی ڈال دیتا ہوں. تو اس نے دوسری آنکھ میں بھی وہ پاؤڈر ڈال دیے چونکہ درویش نے اسے منع کیا تھا لیکن پھر بھی یہ رک نہ گئے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اندھا ہو گیا. تو اندھا ہو گیا پھر اس کے اوپر اس کا زوال شروع ہوا کرتے کرتے کہ اس کا سارا مال دولت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس پہ ایک ایسے سٹیج آیا کہ یہ بیکاری بن گیا. تو خلیفہ ہارون رشید سے کہنے لگے کہ میری ساری واقعات کے پیچھے یہ باتوں کے پیچھے یہ بڑی واقعات ہے یہ بڑی واقعہ ہے جس کے پاس میں بیکاری بن گیا ہوں. یعنی میں ایک امیر بندہ تھا بیکاری نہیں تھا. تو نتیجہ ہم اس سے یہ اخذ کرتے ہیں جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ ہم کتے کی کہانی کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اب اگر اس کہانی کو ہم دیکھیں تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گریڈ از اکرس لالچ بری بلا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی میرے دوستوں. بس آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں مجھے اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا مشکور ہوں گا. والسلام.